حامدًا و مصلیًا و مسلمًا۔ جب بھی کوئی عالم دین تبلیغی جماعت کے منکر پر نکیر کرتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض اس عالم دین پر یہ ہوتا ہے کہ تم ہی کیوں نکیر کر رہے ہو اور تم ہی کیوں ٹوک رہے ہو؟ اکابرین نے ابھی تک کیوں نہیں ٹوکا؟ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ کیوں اس پر نہیں ٹوک رہے؟ جی ہاں، آج ہم تبلیغی جماعت سے متعلق اس سوال کا جواب لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، جو سوال سب سے زیادہ علماء سے پوچھا جاتا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی تم اٹھ کر کہاں سے آ گئے؟ تبلیغی جماعت میں اگر بگاڑ تھا یا تبلیغی جماعت میں اگر بدعت اور غلو تھا تو علماء اور اکابرین اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ کیوں نہیں ٹوک رہے؟ آپ ہی کیوں ٹوک رہے ہو؟ تو یہ جو ٹاپک ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے کیوں نہیں ٹوکا، یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو 3 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلے ویڈیو میں ہم ان اعتراضات اور ان متس کو بریک ڈاؤن کریں گے اور اصولی گفتگو کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ اعتراضات ہی غلط ہیں۔ پھر دوسرے ویڈیو میں مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے علماء نے جو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی تھی اور ان پر اعتراضات کیے تھے، ان کو ہم پیش کریں گے۔ اور پھر تیسرے ویڈیو میں ماضی قریب اور دور حاضر کے کبار علماء کے اعتراضات اور انہوں نے جو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی ہے اس کو پیش کریں گے۔ تو یہ 3 ویڈیوز کی سیریز ہوگی، انشاءاللہ اس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ کیوں اس پر نہیں ٹوک رہے؟ کیا کسی منکر کے منکر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء اور اکابرین اس پر ٹوکے؟ اگر علماء اور اکابرین نہ ٹوکے تو وہ منکر نہیں بنے گا بلکہ معروف ہو جائے گا؟ گویا کہ تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر علماء نے نکیر کی ہے۔ حامدًا و مصلیًا و مسلمًا۔ جب بھی کوئی عالم دین تبلیغی جماعت کے منکر پر نکیر کرتا ہے تو سب سے پہلا اعتراض اس عالم دین پر یہ ہوتا ہے کہ تم ہی کیوں نکیر کر رہے ہو اور تم ہی کیوں ٹوک رہے ہو؟ اکابرین نے ابھی تک کیوں نہیں ٹوکا؟ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ کیوں اس پر نہیں ٹوک رہے؟ جی ہاں، آج ہم تبلیغی جماعت سے متعلق اس سوال کا جواب لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، جو سوال سب سے زیادہ علماء سے پوچھا جاتا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ بھائی تم اٹھ کر کہاں سے آ گئے؟ تبلیغی جماعت میں اگر بگاڑ تھا یا تبلیغی جماعت میں اگر بدعت اور غلو تھا تو علماء اور اکابرین اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ کیوں نہیں ٹوک رہے؟ آپ ہی کیوں ٹوک رہے ہو؟ تو یہ جو ٹاپک ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے کیوں نہیں ٹوکا، یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو 3 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلے ویڈیو میں ہم ان اعتراضات اور ان متس کو بریک ڈاؤن کریں گے اور اصولی گفتگو کر کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ اعتراضات ہی غلط ہے۔ پھر دوسرے ویڈیو میں مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے علماء نے جو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی تھی اور ان پر اعتراضات کیے تھے، ان کو ہم پیش کریں گے۔ اور پھر تیسرے ویڈیو میں ماضی قریب اور دور حاضر کے کبار علماء کے اعتراضات اور انہوں نے جو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی ہے اس کو پیش کریں گے۔ تو یہ 3 ویڈیوز کی سیریز ہوگی، انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں۔ تبلیغی جماعت کے غلو اور منکرات پر جب ہم نے نکیر کرنا شروع کی اور ہمارے ویڈیوز لوگوں تک پہنچنے لگے تو سب سے بڑا اور بنیادی اعتراض لوگوں نے ہم پر یہ کیا اور سوال یہ کیا کہ تبلیغی جماعت میں اگر غلو اور بگاڑ تھا تو اکابرین امت اب تک خاموش کیوں تھے اور علماء نے اب تک کیوں نہیں ٹوکا اور تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کیوں نہیں کی؟ ہم اس کا جواب 2 اصول کی روشنی میں دیں گے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا یہ اعتراض ہی سرے سے بے بنیاد ہے، اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہو جائے گی کہ تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر علماء نے نکیر کی ہے۔ اصول بیان کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ہمارا ایک سوال ہے، کوئی بھی کام منکر کب بنتا ہے؟ یعنی امر منکر کی تعیین کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی کب یہ کہا جائے گا کہ یہ کام منکر ہے، اس کو کرنا جائز نہیں ہے؟ میں اس کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، کیا کسی منکر کے منکر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء اور اکابرین اس پر ٹوکے؟ اگر علماء اور اکابرین نہ ٹوکے تو وہ منکر نہیں بنے گا بلکہ معروف ہو جائے گا؟ گویا کہ ہمارے تبلیغی دوست یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکابرین اور علماء نے اب تک ہمارے منکرات کے اوپر نکیر کیوں نہیں کی؟ اگر اکابرین نکیر کرتے اور ٹوکتے تو ہم اس کو منکر مان لیتے، لیکن چونکہ اکابرین اور علماء نے نکیر نہیں کی اور نہیں ٹوکا، اس لیے ہم اس کو منکر نہیں مانیں گے۔ تو اب اصول آپ سنیے کہ امر منکر کی تعیین کا پیمانہ یہ قرآن اور سنت ہے، نہ کہ نکیر اکابر۔ قرآن اور سنت سے فیصلہ کیا جائے گا اور قرآن
قرآن اور سنت سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سی چیز منکر ہے اور کون سی چیز معروف ہے. اکابرین کے نکیر کرنے نہ کرنے پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اکابرین اگر نکیر کریں تو وہ کام منکر بنے گا اور اکابرین نے اگر نکیر نہیں کی تو وہ منکر نہیں بلکہ معروف بن جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ اکابرین اور علماء یہ اس منکر پر جب نکیر کرتے ہیں تو عوام کے سامنے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ منکر ہے، لیکن اس کے نکیر کرنے کی وجہ سے وہ منکر نہیں بنا. اس کے منکر ہونے کا فیصلہ تو قرآن اور سنت کی بنیاد پر کیا جائے گا. اور پھر اگر کسی عمل کے منکر ہونے کا فیصلہ قرآن اور سنت سے ہو گیا تو اب اس منکر پر نکیر کرنا یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نکیر کر رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہیں. لیکن یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اگر علماء کسی منکر پر نکیر نہ کرے تو ان علماء کے نکیر نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ ثابت کرنے لگ جائیں کہ یہ کام اس وجہ سے غلط نہیں ہے کیونکہ علماء نے اس پر نکیر نہیں کی اور علماء نے اس پر نہیں ٹوکا. اگر یہ کام غلط ہوتا اور منکر ہوتا تو علماء ضرور ٹوکتے. یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. اس کی ایک حصی مثال لے لیجئے. ایک جگہ پر چور چوری کرنے کے لیے آیا، وہیں پر پولیس والا بھی کھڑا ہوا تھا. پولیس والے کے سامنے اس چور نے چوری کی اور چوری کر کے سامان لے کر چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اس کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا گیا. جب جج نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے چوری کیوں کی تو اس نے کہا کہ میں نے تو چوری کی نہیں، میں نے تو حلال سمجھ کر اس مال کو اٹھا لیا تھا. اور اس پر وہ چور دلیل یہ دینے لگا کہ یہ کام میں نے ایک پولیس والے کی موجودگی میں کیا ہے. پولیس والا وہاں پر کھڑا رہ کر مجھے دیکھتا رہا. اگر جو کام میں نے کیا ہے یہ چوری ہوتا تو پولیس والا مجھے ضرور ٹوکتا. چونکہ پولیس والے نے مجھے ٹوکا نہیں اس وجہ سے میرا یہ کام چوری نہیں. تو ایسے چور کو وہ جج عام سزا کے بدلے میں سزائے بامشقت سنائے گا کہ اتنی فالتو لاجک تم نے دی کیوں ہے. اور جس پولیس نے اس کی چوری پر نکیر نہیں کی ممکن ہے کہ اس سے بھی باز پرس کی جائے اور اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. تو یہ تھا پہلا اصول جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امر منکر کی تعیین کا پیمانہ یہ قرآن اور سنت ہے نہ کہ نکیر اکابر. دوسری بات، نہیں انل منکر پر ٹوکنا یہ فرض کفایہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی باتوں کا حکم کرے اور منکرات کے اوپر ٹوکے. اس آیت سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں انل منکر کرنا یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ اگر اس کام کو انجام دے دیں تو باقی سب کی طرف سے یہ ذمہ ادا ہو جائے گا. ہر ایک پر کرنا ضروری نہیں ہے. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی دوست جو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اکابرین نے اب تک کیوں نہیں ٹوکا، تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو اکابرین کا ورڈ ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ علماء اکابرین میں سے ہر عالم کی نکیر اور ہر عالم کا ٹوکنا ہمیں بتا دو؟ اگر یہ آپ کا مطالبہ ہے کہ ہر عالم ٹوکتا تو یہ آپ کا مطالبہ اس آیت کی روشنی میں غلط ہے، کیونکہ نہیں انل منکر فرض کفایہ ہے. 100 علماء میں سے اگر 5 نے بھی ٹوک دیا اور 5 نے بھی تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کر دی تو یہ باقی 95 کی طرف سے بھی کافی ہو جائے گا اور ان پر سے ان کا ذمہ ساقط ہو جائے گا. اور اگر آپ کی مراد اکابرین کے ورڈ سے یہ ہے کہ کچھ یعنی بعض اکابرین نے کیوں نہیں ٹوکا، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ اعتراض کم علمی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ تھوڑے علماء نے نہیں ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جنہوں نے تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر اب تک ہر زمانے کے اندر علماء ایسے موجود تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت کے غلو اور منکرات پر نکیر کی ہے. یہ ہو گیا دوسرا اصول کہ منکر پر ٹوکنا یا منکر پر نکیر کرنا یہ فرض کفایہ ہے. بعض کے ٹوکنے سے فریضہ ادا ہو جائے گا. اس پوری کلپ کا خلاصہ 2 اصول ہوئے. پہلا اصول یہ ہے کہ امر منکر کی تعیین کا پیمانہ یہ قرآن اور سنت ہے نہ کہ نکیر اکابر. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ نہیں انل منکر فرض کفایہ ہے. اگر کچھ علماء نے تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کی ہے اور ان پر ٹوکا ہے تو یہ کافی ہے. آپ کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہر عالم ٹوکے یہ مطالبہ غلط ہے. اب اس کے بعد اگلے ویڈیو کے اندر ہم یہ بات پیش کریں گے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یعنی شروع زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے بھی تبلیغی جماعت کے غلو کو اس وقت محسوس کر لیا تھا، اور صرف محسوس نہیں کیا بلکہ اسی وقت انہوں نے اس پر نکیر بھی کی. اور کام کو اس کی حد پر رکھ کر یعنی مباح کے درجے میں مان کر اس کو کیا جائے تو یہ نہایت مفید کام ہے. اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے. اسی لیے بدعت کا نورانی دھوکہ جب امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے ساتھ میں ملٹی پلائی ہوگا تو یہ نورانی دھوکہ اسکوائر بن جائے گا. تو واللہ تبلیغی جماعت کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی بدعات کو دیکھ کر بریلوی بھی شرما جائیں گے. پھر آگے جا کر جو مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے نا، یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے.